अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए पहले बहुत सारी स्टोरीज लाते हैं सहाबी रसूल के बारे में। तो आज हम आपके लिए एक और स्टोरी लाए हैं हज़रत सलमान फारसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बाबा, आप बताएं कि आपका हज़रत सलमान फारसी का पहले नाम क्या था? सल्ली अला रसूल नबील उम्मील करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हज़रत सलमान फारसी, जिनको सलमान मोहम्मदी भी कहते हैं, तो इस अजीम हस्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आज हम अपने बच्चों को थोड़ा सा उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। बिन्ते ज़हरा ने पहला सवाल किया है कि आपका इस्लाम लाने से पहले नाम क्या था? इस्लाम लाने से पहले आपके 3 नाम मिलते हैं। एक नाम है मापे, और दूसरा नाम है हुरमुज़, और तीसरा नाम जो ईरानियों ने फ़िल्म बनाई है उसमें इनका नाम है रूज़बा। तो ईरानियों के ख्याल के मुताबिक इनका नाम रूज़बा था। रूज़बा। सुकूनत कहाँ थी? आपकी सुकूनत ईरान में, ईरान का एक इलाका मशहूर है, आप भी जानते हैं, इस्फ़हान। तो इस्फ़हान का एक मौज़ा है अजय। ये उस अजय के मौज़ा में इनकी पैदाइश हुई थी और वहीं ये पले बड़े हैं। आपका रुझान किस तरफ था? आपका रुझान मज़हब की तरफ था, और आपका रुझान जुस्तजू की तरफ था। आपका रुझान तलाश हक की तरफ था। तो हक की तलाश में ही सारी उम्र रहे कि ज़र परस्त से इस्लाम तक पहुँचे और रास्ते में लंबा सफ़र किया। तो ये उसी जुस्तजू का ही नतीजा था। पेशा क्या था? आपका पेशा तो कोई नहीं था। आपके वालिद का पेशा ज़राअत था, और ज़राअत के साथ साथ वो एक आतिश कदा के सरपरस्त आला भी थे। तो इनके वालिद साहब एक अमीर आदमी थे। उनको कोई माली किसी तरह की कोई तंगी नहीं थी। ज़मीनों की भी काफ़ी आमदन थी, और जो आतिश कदा था उस पर भी लोग आते थे और काफ़ी चढ़ावे चढ़ाते थे। तो वहाँ भी माल की किसी तरह से कोई कमी नहीं थी। तो लेकिन इनकी तबीयत शुरू से आतिश कदा की तरफ नहीं थी। ये उसको कोई सही दिन नहीं समझते थे। वालिद साहब की तरफ से इनकी ड्यूटी ये थी कि बस यहाँ आप आग जलाते रहें और इसी की खिदमत करें। तबीयत कैसी थी? आपकी तबीयत जुस्तजू की तरफ माइल थी और तहकीक के हक की तरफ मैल थी। आपकी तबीयत बुत खाने की तरफ या आतिश कदा की तरफ बिल्कुल नहीं थी। एक दफ़ा ये बाहर गए, वहाँ इन्होंने किसी चर्च को देखा, किसी वो ईसाइयों के चर्च को देखा। तो वहाँ देखा तो अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। तो इनको ख्याल आया कि ये जो अल्लाह वाहिद की बात कर रहे हैं कि एक अल्लाह है जिसने सबको पैदा किया है, तो आग तो ऐसी चीज़ है जो बुझ भी सकती है। तो इनका रुझान थोड़ा सा तौहीद की तरफ माइल था। तो ये अल्लाह को सच समझते थे। इनकी फितरत में भी ऐसा था कि अल्लाह एक है। तो ये उनकी तरफ माइल हो गए। फिर वापस आए तो इनका आना जाना वहाँ रहा। तो बाप ने एक दफ़ा कहा कि तुम आज बहुत देर से आए हो, क्या हुआ, कहाँ रहे? तो इन्होंने फिर सच कह दिया, क्योंकि झूठ बोलना इनकी फितरत में नहीं था। इन्होंने कहा कि मैं चर्च गया था और वहाँ ईसाई पादरी की जो मैंने बातें सुनी हैं, वहाँ मालूम होता है कि एक अल्लाह है जिसने कायनात को पैदा किया है और वही इसका मालिक खालिक है, और वो ये निज़ाम चला रहा है, और हम सबको एक दिन उसके पास वापस जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है, और हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। तो वालिद साहब इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और हत्ता कि इनको कैद भी कर दिया। लेकिन फिर शफ़क़त पिदरी भी थी
اور ان کی باتیں بھی سچی ان کو نظر آنے لگیں تو انہوں نے ان کو قید سے آزاد کر دیا. پھر ان کا چرچ میں آنا جانا زیادہ ہو گیا تو حتیٰ کہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور چرچ میں باقاعدہ ان کو داخلہ مل گیا. تو وہاں یہ طالب علم بن گئے اور وہاں کی طالب علم والی وردی اور وہ لباس اور کپڑے بھی عیسائیوں کے جو مخصوص ہوتے تھے جس پہ صلیب بنی ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے پہن لیے. تو جب واپس گھر آئے تو والد صاحب نے دیکھا تو والد صاحب پریشان تھے. اس عرصے میں وہ آپ کی تلاش میں نکل پڑے تھے. ان کو یہ شک تو تھا کہ ممکن ہے چرچ میں ہوں گے لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ ممکن ہے راستے میں کہیں کھو گئے ہوں گے اور جنگلوں میں کہیں درندوں کا شکار نہیں ہو گئے. تو گاؤں کے بہت سے لوگ تلاش میں نکلے, وہ آوازیں لگا رہے تھے اور ان کو تلاش کر رہے تھے حتیٰ کہ یہ ادھر سے آ رہے تھے اور راستے میں مل گئے. تو پہلے تو والد صاحب نے ان پہ بہت زیادہ ناراضگی کی اور غصہ کیا تو انہوں نے بھی والد صاحب کا بہت زیادہ احترام کیا. کہا کہ آپ والد ہیں اور میرے لیے احترام کی جگہ ہے لیکن مجھے اللہ کی طرح کوئی نظر نہیں آتا. یہ بت قدے اور یہ آتش قدے مجھے باطل نظر آتے ہیں اور مجھے اللہ اور توحید میں سچ نظر آتا ہے. تو والد صاحب نے بھی اجازت دے دی. پھر یہ وہاں اس چرچ میں باقاعدہ طالب علم ہو گئے. عیسائی مرکز میں آمد کیسے ہوئی؟ عیسائی مرکز میں آمد اسی طرح سے ہوئی کہ جب باپ نے ان کو اجازت دے دی تو پھر یہ ان کی اجازت سے باقاعدہ اس کے طالب علم ہو گئے. پادری کا حشر کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں آ کے دیکھا کہ پادری دنیا کا مال جمع کر رہا ہے اور جو چیز چرچ میں آتی ہے مدد امداد کے لیے تو یہ اس میں سے سونا اور چاندی اکٹھا کر کے اور بوریاں اور تجوریاں اور تھیلے بھر کے کبھی کہیں زمین میں دفن کرتا ہے, کہیں چھپا کے رکھتا ہے. اور انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو لوگوں کو بھی شک ہوا. پادری کا کیا حشر ہوا؟ پادری کا حشر یہ ہوا کہ لوگوں نے آ کے پادری کو جب پوچھا تو وہ شب سچ نکل آیا. جب ان سے پوچھا تو ان کی کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی, انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ پادری اللہ کا کوئی صحیح بندہ نہیں ہے اور یہ دنیا کی طرف مائل ہے اور یہ مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے اور بہت سارا مال چرچ کا اس نے یہاں چھپایا ہوا ہے اور زمین میں بھی دفن کیا ہوا ہے. جب وہ لوگوں نے وہ مال نکالا تو پادریوں کو غصہ آ گیا, لوگوں کو غصہ آ گیا اور لوگوں نے پتھر مار مار کے اس پادری کو ہلاک کر دیا, گویا اس پادری کو سنسار کر دیا. جب وہ پادری مر گیا اور اس کا یہ حشر ہو گیا تو اس چرچ کا ایک دوسرا پادری وہ منتخب ہو گیا. دوسرے پادری نے کیا مشورہ دیا؟ تو وہ پادری اس پہلے پادری سے کچھ اچھا تھا, کوئی تھوڑا نیک بھی تھا اور طبیعت کا اچھا تھا اور اس سے بھی وہ پیار کرتا تھا. جب یہاں سے وہ نیا پادری آیا تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ نصیبین چلے جائیں. اچھا, ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں اور سوشل میڈیا میں بھی بہت سے لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بتایا ہے اور میرا یہ پروگرام جاری کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ میں ایسی باتیں بتاؤں جو نہیں بتائی گئی, جو سچ بھی ہوں اور جو آپ کے لیے نئی بھی ہوں. تو ان میں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس پادری کے پاس یہ پہلے گئے تھے وہ چرچ موصل میں تھا. آج موصل عراق کا شہر ہے, آپ سب جانتے ہیں. اور اس دوسرے پادری نے مشورہ دیا کہ آپ نصیبین چلے جائیں. تو یہ نصیبین جو ہے یہ اس وقت شام کا شہر ہوتا تھا اور آج بھی یہ شام کے علاقے میں ہے. شام کے علاقے کا ایک شہر ہے نصیبین. تو وہاں یہ چلے گئے تو وہ پادری ایک بہتر شخص تھا, اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو وہ عابد اور زاہد بھی تھا. تو حتیٰ کہ اس پادری نے اس کو کہا کہ میری موت قریب ہے, اب میں بوڑھا ہوں, اب میرے دن باقی تھوڑے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ آموریہ چلے جائیں. تو اس کے بعد آپ آموریہ چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ ناصبین کے پادری نے کیا کہا؟
پادری کے نصیبین کے پادری نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اموریہ چلے جائیں۔ اب یہ میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اموریہ کہاں ہے۔ اموریہ فلسطین کا ایک حصہ ہے، فلسطین کی سرحد پہ واقع ہے، اور شام کی بھی وہی علاقہ ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کی تھی۔ اور لوگوں نے کہا تھا، یہ واقعہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ فلسطین میں امن سے رہنا چاہتے ہو، آپ فرعون کے چنگل سے بچ کے یہاں تو آ گئے ہو اور بہت سی نعمتیں بھی اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن اب اگر آپ اپنی حکومت بنا کے یہاں امن سے رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اموریہ والوں کے خلاف جنگ کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہ یا موسیٰ انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قائدون، اے موسیٰ تم اور تیرا خدا جاؤ لڑو ان سے، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان پہ ایک اور عذاب نازل کیا اور ان کو 40 سال تک گھر کا راستہ بھول گیا اور یہ 40 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جو فلسطین کے بھی بارڈر پہ ہے اور شام کے بھی بارڈر پہ ہے، اس کے درمیان میں یہ علاقہ ہے اموریہ کا۔ وہاں جب گئے تو اموریہ کا پادری بھی ایک اچھا شخص تھا،